تورات پر عمل کیا جب تک انجیل نہیں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان پر انجیل نازل ہوئی، تو انجیل کے آنے تک یہ تورات پر ہی عمل چلتا رہا۔ فرمایا والربانیون والاحبار، اور ربانی علماء یعنی کہ جو راسخ علماء تھے، جو دین پر بھرپور عمل کرنے والے تھے، اور ایسے علماء جن کی پیرویاں ہوتی تھی، لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے اور ان کو مانتے تھے، ان کے کردار کو مانتے تھے، وہ لوگ، اور احبار وہ جو فقیہ تھے، دین کے اندر اتنے علم حاصل کیے ہوئے تھے کہ وہ مسائل کو سمجھ کر وقت کے لحاظ سے اس میں سے مسائل اخذ کرتے تھے اور نکالتے تھے، اور فقہ ان کی مضبوط تھی کہ دور کے لحاظ سے مسائل کے اندر اس وقت میں کس چیز کی ضرورت ہے دین کے مطابق اس کو نکال سکے۔ تو فرمایا یہ سب کے سب اس تورات کو ہی عمل میں لاتے تھے اور اسی پر عمل کرتے اور اسی کے ذریعے سے حکم دیتے اور اسی کے ذریعے سے مسائل نکالتے تھے۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کیونکہ اللہ نے ان کو حفاظت دی تھی کہ تم نے کتاب کی حفاظت کرنی ہے، اور انہوں نے اس کو رکھا بھی صحیح، یعنی کتاب پر عمل کرنے والی چیز کو انہوں نے محفوظ رکھا اور انہوں نے اسی کی تعلیم کو آگے کیا۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور یہ اس پر گواہ تھے کہ یہ کتاب درست ہے اور اس کا یہی طریقہ درست ہے اور اس کا یہ عمل درست ہے۔ تو اب اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے وہ چیزیں بتائیں کہ یہ تورات ہی تھی جو شروع سے ایک وقت تک عمل کرتے آئے، اور ہر ایک نے اسی پہ محنت بھی کی، اسی میں سے ساری چیزیں کی، سب ٹھیک تھا۔ بعد میں اب خرابیاں پیدا ہوئیں اور معاملات ہوئے اور لوگ لالچ میں آئے اور لوگ ڈر میں آئے، بعض لوگ خوف کی وجہ سے، بعض لوگ لالچ کی وجہ سے، تو مختلف بہانے بنے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ احکامات رد و بدل ہو گئے۔ اب جب چیزیں ہو گئی تو اب جو لوگ تھے بھی صحیح جاننے والے تو وہ ڈر کے مارے بتاتے نہیں تھے، کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے اور کچھ لوگ پیسوں میں آ کے خاموش ہو جاتے تھے، دولت میں آ کے خاموش ہو جاتے تھے۔ اب اللہ نے اس صورت کو بیان فرمایا، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تمہیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ ڈرنے سے مراد یہ کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے ہلکی سی ذلیل قیمت نہیں ترجیح دینی چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو بندہ کوئی ایسا حکم دے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل نہیں کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو کافر لوگ ہیں۔ تو یہ یہود کے اس وقت کے علماء کو تعلیم تھی کہ جو تم نے احکامات بدلے ہیں وہ تم جانتے ہو کہ کہاں کہاں بدلے ہیں اور کیوں کیوں بدلے ہیں، اور اصل حکم کیا ہے۔ بدل کے تو جو مرضی لکھ دیا، لیکن جو بڑے علماء تھے، جیسے ابن سوریہ کو بلایا گیا تو ان کو وہ پھر کہا گیا کہ جو بڑے علماء ہیں کہ تم سب جانتے ہو یہاں کیا کیا تھا، تو تم لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو اور صحیح حکم کو بیان کر دو۔ حضور علیہ السلام کی جو نشانیاں انہوں نے بدلی تو کہا گیا کہ بیان کر دو، کر دو گے بیان جو اللہ نے نازل کیا تو وہ کامیاب ہے، لیکن اگر بدلو گے تو پھر جو جان بوجھ کے بدلے گا پھر وہ کافر ہے۔ اور کئی لوگ علماء میں سے پھر یعنی ایمان قبول کیا اور وہ ایمان لے آئے، اور ایک بڑے بڑے نام ہیں اس میں جن کے پیچھے بڑی بڑی قوم نے پھر اسلام کو قبول کیا۔ تو ان آیات کے اندر یہ چیز بتائی گئی، واقعہ وہی تھا، اسی کے ساتھ منسلک۔ اب یہاں اسی سے ان کو تعلیم دی گئی کہ اپنے